اب آپ حدیث کا ترجمہ تشریح کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حارث ابن ہشام نے جب یہ معلوم کیا یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس۔ احیانا حین کی جمع ہے، حین کا معنی مطلقاً وقت، قلیل ہو یا کثیر۔ قرآن کریم میں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ ظرف ہے یاتینی کا، مثل نصب کے ساتھ یا تو یہ حال ہے، یعنی یاتینی مشابہا مثل سلسلۃ الجرس، اور یا مفعول مطلق ہے، یاتینی اتیانا مثل سلسلۃ الجرس۔ جرس کے معنی وہ گھنٹی کہ جو کسی جانور کے گلے میں باندھی جائے۔ سلسلہ کے معنی گونج، آواز۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، کبھی وحی میرے پاس اس طور پر آتی ہے کہ وہ گھنٹی کی آواز کے مثل ہوتی ہے۔ اب گھنٹی کے آواز کے مثل ہونے سے مراد کیا ہے؟ تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھنٹی مسلسل بجتی رہتی ہے، اس کی جھنجھناہٹ کی ٹن ٹن کی آواز برابر آتی رہتی ہے، لیکن اس آواز سے کوئی معنی مفہوم نہیں ہوتا، بلکہ وہ مسلسل آواز ہوتی ہے جو کسی معنی پر دلالت نہیں کرتی۔ تو ایسے ہی وحی آتی ہے اور وہ گھنٹی کی آواز کے مثل ہوتی ہے۔ اب گھنٹی کے آواز کے مثل آواز کیسے ہوتی تھی؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کے، جبریل امین کے پر کے مارنے کی آواز ہوتی تھی۔ اب اس گھنٹی کی آواز کے مثل سے کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گھنٹی کی آواز وہ آنا ختم ہو جاتی تو اس گھنٹی کی آواز سے مجھے کون سا کلام سمجھایا گیا ہے اور کون سا کلام اتارا گیا ہے یہ میں سمجھ لیتا۔ بعض صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے یہ مروی ہے کہ وحی کی آواز وحی نازل ہوتی تو ہم شہد کی مکھی کی بن بناہٹ کی طرح سنتے، اور اس روایت میں یہ ہے کہ گھنٹی کی آواز کے مثل، تو اس کا جواب یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ کے لیے گھنٹی کی آواز کے مثل ہوتی اور صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے لیے شہد کی مکھی کی بن بناہٹ کی طرح ہوتی۔ فرماتے ہیں وَهُوَ أَشُدُّهُ عَلَيَّ، اور یہ طریقہ وحی مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوتا۔ اب یہ سب سے زیادہ سخت کیوں ہوتا؟ تو اس کی اصل وجہ تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو معلوم ہے۔
فرماتی ہیں یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وہو اشدہ علیہ، اور وہ اور طریقہ وحی کے مقابل میں مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوتا. فیفصم عنی وقد وعیت عنہ ما قال، وقد وعیت، وعا یعی کے معنی محفوظ کر رہا، اور یہ واو حالیہ ہے. فسما یفسمو کے معنی جدا ہو جانا. فیفصم عنی وقد وعیت عنہ، تو یہ کیفیت مجھ سے ختم ہوتی اس حال میں کہ میں محفوظ کر چکا ہوتا اس بات کو جو فرشتہ بتاتا اور فرشتہ کے ذریعے اللہ رب العزت نازل فرماتا. وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ. ملک یہ اصل میں ملک ہے، اس کی جمع ہے ملائک. تا جو ہے جمع کی تانیث کے لیے ہے، جیسے شمل کی جمع شمائل. اب ملک کے بجائے ملک یہ تخفیفاً کہا جاتا ہے. ملک فرشتہ وہ نورانی مخلوق کہ جس کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے گناہوں سے معصوم رکھا ہے، اور مختلف شکلیں اختیار کرنے پر ان کو قدرت عطا فرمائی ہے. احیاناً یتمثل لی الملک رجلا، رجلا یہ منصوب بنزع الخافض ہے، اصل میں ہے یتمثل لی الملک تمثل رجل فیکلمنی فاعی ما یقول. کہ بسا اوقات میرے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آ کر بات چیت کرتا ہے، فاعی ما یقول، تو میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں جو فرشتہ کہتا ہے. رجل کی جمع رجال ہے. اکثر جبریل امین علیہ السلام دحیہ کلبی کی شکل میں آتے، اور کبھی کسی عرابی کی شکل میں آتے، اور بشکل بشر آ کر نبی کریم علیہ السلام سے کلام کرتے. اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فاعی ما اقول، تو میں اس کو محفوظ کر لیتا جو وہ کہتا ہے. پہلا والا جو طریقہ تھا اس میں تھا وقد وعیت عنہ ما قال، اور یہاں پر فیکلمنی فاعی صیغہ مضارع کے ساتھ ہے، فاعی ما یقول، یہ بتانے کے لیے کہ کیفیت سرد ختم جب ہوتی ہے تو میں وہ سمجھ چکا ہوتا ہوں. اور یہاں یہ بتانا ہے کہ فرشتہ اپنی بات جب پوری کر لیتا ہے تو اس کے بعد میں اس کی بات کو سمجھتا ہوں. عائشہ اب رہا یہ معاملہ کہ زیادہ کر انہی دو طریقوں میں وحی کا نزول کیوں ہوتا، تو علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر سامع نبی کریم علیہ السلام ہے اور قائل جبریل امین ہے. تو سامع اور قائل میں مناسبت ضروری ہے. نبی کریم یا تو سامع مخاطب سے قریب ہو، اور یا مخاطب سامع سے قریب ہو جائے. تو جب نبی کریم علیہ السلام پر غلبہ ہوتا صفات بشریت کا، تو جبریل امین شکل بشر میں تشریف لاتے، اور جب قوت روحانیہ کا غلبہ ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام پر وحی
اس طریقے پر نازل ہوتی کہ صرف گھنٹی کی آواز محسوس ہوتی۔ اگلا جملہ ہے قالت عائشہ۔ اب یہ قالت عائشہ اگر اسی سند کے ساتھ ہے جو پہلے ہے، یعنی حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن عائشہ، تو یہ سند کے ساتھ حدیث حضرت عائشہ کا یہ قول ہو جائے گا۔ اور اگر اس سند کے ساتھ یہ مروی نہیں ہے، قالت عائشہ الگ ہے یہ، تو پھر یہ تعلیقات میں سے ہو جائے گا، یعنی قول بلا سند کے ذکر کرنا۔ عائشہ کہتی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ نام کی 10 صحابیات اور ہیں۔ عائشہ بیان فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصَمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَا يَتَفَصَّدُ عَرَقًا۔ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو جب وحی نازل ہوتی تو سخت سردی کے دن میں دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام سے جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام کی جبین مبارک سے پسینے کے قطرات ٹپکتے ہوتے۔ اب یہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وحی کے نزول کی شدت تمام طریقوں میں تھی، چاہے وہ انسانی شکل میں فرشتہ ہے یا گھنٹی کی آواز ہو۔ وجہ اس کا سبب، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر نزول وحی کا بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ اس کے اثر سے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا، کبھی پیشانی پر پسینے کے قطرات نمودار ہوتے، کبھی بے چینی پیدا ہوتی، کبھی سانس تیز ہو جاتی، کبھی خراٹے کی آواز آتی۔ کیوں؟ یہ سب وحی کے بوجھ کی بنیاد پر تھا، اور کیوں نہ ہو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ میری ران پر سر مبارک رکھ کر آرام فرماتے کہ آیت کریمہ کا ٹکڑا نازل ہوا غیر اولی الضرر، تو مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کبھی اگر وہی نازل ہوتی اور نبی کریم علیہ السلام اگر اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی مارے بوجھ کے بیٹھ جاتی۔ اب آپ کیوں نہ ہو، قرآن کے نزول کا تو معاملہ یہ ہے کہ قرآن فرماتا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس سے اس حدیث پاک کی تشریح، مختصر تشریح مکمل ہوتی ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام پر زیادہ وحی کا نزول ان 2 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ ہوتا۔ اب انشاءاللہ اگلا سبق کل کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔